ہاں، تو اس کا معنی یہی بنے گا نا کہ جو 7 سیغے ہیں بغیر روئے اور بغیر کسی ریا کے، ریاکاری جسے کہتے ہیں نا، بس سکون سے یہ لن ساتوں کے آخر سے نون رابی گرا دیتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی، بے روئے و ریا، روئے ریا۔ اب ذرا سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آگے ہیں سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو آپ حضرات یہ جان چکے ہیں کہ لن لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ 5 سیغوں کے آخر میں فتح آ جاتا ہے، 7 سیغوں سے نون رابی گر جاتی ہے، 2 سیغوں میں برقرار رہتی ہے۔ اور لن لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے کہ وہی 5 سیغوں کے آخر میں جزم آ جاتی ہے، 7 سیغوں سے نون رابی گر جاتی ہے اور 2 سیغوں میں نون برقرار رہتی ہے۔ جی، اور باقی لفظی معنوی تبدیلی جو ہے، لن فعل مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے اور لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ایک مستقبل کے معنی میں کر رہا ہے اور ایک ماضی کے معنی میں کر رہا ہے۔ الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ یہ پیچھے ہم اس کے یہ جو قاعدہ نمبر 1 ہے اور قاعدہ نمبر 2 ہے، اس میں یہ جوابات موجود ہے نا۔ آگے اصل میں یہ والی جو چیزیں ہیں پھر یہ ہماری رہ جائیں گی، یہ والی ساری چیزیں اگر جوابات ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے میں لکھواتا رہوں تو اس سے آپ اگر کر لیں تو وہ بہترین ہو جائے گا۔ بلکہ یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات تو بنتے ہی آپ حضرات کے ذمہ ہے نا کہ آپ ان کو کر کے لے آئیں، جوابات تلاش کر کے آپ کو کئی دفعہ بتا بھی دیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو تلاش کر کے آپ حضرات اپنے پاس لکھیں۔ جی کاشف صاحب ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں آپ حضرات لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ لن اور لم لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں اور معنوں میں کیا؟ تو پہلے حرف لن کا عمل لکھیں اور پھر بعد میں لم کا۔ تو لن لفظی طور پر یہ عمل کرتا ہے کہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے وہاں پر فتح آئے گا، اور 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی گر جائے گی، اور 2 صیغے جن کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ برقرار رہیں گے۔ یہ ہے لن کا لفظی عمل۔ دین 5 کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے تو لن کی وجہ سے وہاں پہ فتح آئے گا، وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے، نون اعرابی گر جائے گی، اور 2 صیغے جمع مؤنث کے ان میں نون ضمیر برقرار رہے گی۔ یہ ہے اس کا لفظی عمل۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ لن فی المضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لن فی المضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔
آگے لم کا عمل لکھیں کہ لم کا لفظی عمل یہ ہے کہ جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ ہے وہاں پہ جزم آئے گی، اور جن 7 سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ گر جائے گی، اور 2 سیغے جن کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ برقرار رہے گی۔ آپ حضرات بھی تھوڑا فاسٹ ہو جائے نا، میں ہوں تو، کہ جن 5 سیوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے، حرف لم کی وجہ سے وہاں پہ جزم آئے گی، اور جن 7 سیوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ گر جائے گی، اور جن 2 سیوں کے آخر میں نون ضمیر ہے وہ نون برقرار رہے گی۔ یہ ہے لن کا لفظی عمل۔ اور معنوی عمل یہ ہے کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے آپ حضرات کا ہوم ورک ہے، الفاظ ذیل کی پوری گردان مندرجہ نقشہ بالا سے کرو۔ لن یجتنب سے آپ حضرات نے گردان بنانی ہے، لن یسمع سے، لم یکتب سے، اور لم یعلم سے۔ 2 فعل منفی موقت بلن کی گردانیں ہیں اور 2 فعل جہاد کی گردانیں ہیں، یہ آپ حضرات نے کرنی ہے۔ تاکہ ذیل کے سیوں کے معنی بتاؤ، یہ 5 سیغے ہیں، ان کا ترجمہ آپ حضرات نے کرنا ہے، اور باقی کچھ اردو کے لکھے گئے ہیں ان کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ جیسے پہلا سیغہ ہے میں ہرگز نہیں لکھوں گا، آپ حضرات ہوم ورک کرتے رہیں، اپنے پاس تو کر لیا کریں نا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ حضرات اپنے طور پر جو کریں گے۔ باقی اپلوڈ کرنے کے متعلق جب وہ بلال احسن صاحب سے میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، مجھے بعد میں پھر انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا آپ حضرات کو بتایا گیا۔ یہ جو نمبر شیئر کیا تھا انہوں نے، تو ساتھیوں کو آپ بتا دیں تاکہ جو ہے وہ اشاء الحق صاحب، تاکہ ساتھی پھر اس نمبر پہ کرتے رہیں اپلوڈ۔ ابھی یہاں پر بھی شیئر کر دیں اگر ہو سکتا ہے، تاکہ ساتھی جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ جی انشاءاللہ ضرور ہوں گے، کیوں نہیں۔ تو آپ حضرات کے پاس 4 دن ہوتے ہیں، تو یہ سوال نمبر 2، 3، 4، یہ 4 سوالات آپ حضرات کے ہوم ورک ہیں، یہ آپ حضرات نے کرنے ہیں۔ پیچھے والا جو ہوم ورک ہوا ہے نہیں ہوا، جیسا بھی ہے وہ جی ہرگز نہیں، لن کا معنی ہرگز نہیں۔
جی پیچھے والا ہوم ورک میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سے ہوم ورک کا آپ حضرات کے پاس نمبر بھی آ گئے اور ہوم ورک بھی آپ حضرات کو مل گیا، تو آپ حضرات جو ہے وہ جو پہلے ہوم ورک آپ حضرات نے کیے ہیں ان کو آپ حضرات کو فائدہ اپنے طور پر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ہوم ورک اپلوڈ ہو نہ ہو، چیک ہو نہ ہو، لیکن آپ حضرات کو فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ پابندی سے کوشش ہوگی آپ حضرات کا ہوم ورک دیکھا جائے اور جو باقاعدہ نمبر ہے وہ آپ حضرات کو دیے جائیں، اور جو ہے وہ تو یہ سوال نمبر یہ جو 1 2 3 4 5 اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں۔ یہ تو بالکل چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ سوال نمبر 1 2 3 4 5 پیج نمبر 19 والے یہ آپ حضرات کا ہوم ورک ہے، یہ آپ حضرات کر کے بھیجیں گے۔ جو ریکارڈنگ والے ساتھی ہیں ریکارڈنگ سنتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ ہوم ورک کر کے بھیجیں۔ اور مدثر اعوان صاحب آپ نے بھی جو واٹس ایپ گروپ ہے آپ لوگوں کا اس میں بھی یہ بھیجنا ہے، یہ پیج نمبر 19 کے جو سارے سوالات ہیں یہ والا پیج کہ یہ ہوم ورک کر کے عرفان اللہ صاحب کو آپ حضرات بھیجیں۔ تو یہ پہلا سوال آپ حضرات کا ہو گیا۔ سوال نمبر 4 میں ہرگز نہیں لکھوں گا لن اکتوبہ، لن اکتوبہ، وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی، تو اس کے لیے کیا عربی ہوگی؟ وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی۔ ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ جی۔ تو یہ ہوم ورک آپ حضرات جلدی شیئر کر دیں اگلی کلاس سے پہلے پہلے۔ ابھی شیئر نہیں کرنا، جب آپ کا ہو جائے ایک آدھ دن میں آپ کر دیں تاکہ پھر وہ چیک بھی ہو جائے آپ کی نیکسٹ ویک سے پہلے پہلے، اور آپ حضرات کو جو آپ کے نمبرز ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں۔ اگر آپ بالکل آخری دن بھیجیں گے تو پھر اس کا چیک کرنا اور نمبر لگانا مشکل ہو جائے گا۔ مدثر صاحب آپ حضرات کے ساتھی کم ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ حضرات غور و فکر کریں نا، تاکہ جو
نہیں کل بھی 40 تک کی تھے، اور ویسے ماشاءاللہ شروع میں تو 60 کی کلاس میں 60 آ رہے تھے، 60 سے 40 ہو گئے، 40 42۔ تو جو اس میں مسئلہ ہے تاکہ اس کو حل کیا جائے نا، ساتھ ہی کلاس میں باقاعدگی سے آئیں۔ تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا، تم دو لن تجتنی با، لن تجتنی با، یہ اس کا ہوگا، یہ تو آپ ذرا نے کرنا تھا اب خود ہی، لن تجتنی با۔ ٹھیک ٹھیک، چلے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، آپ ذرا دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔